سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اونلی فالو اسلام چینل، اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جو شخص ہمارے دین میں ایسی بات کو جاری کرے جو اس دین میں نہیں ہے تو وہ عمل مردود رد ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2697۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ عرض کیا اور 2 ہو؟ تو فرمایا 2 ہو تب بھی۔ عرض کیا اگر 1 ہو؟ تو فرمایا اگر 1 ہو تو تب بھی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، روزے دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دسترخوان پر گری ہوئی چیز اٹھا کر کھاتا ہے اس کی اولاد حسین و جمیل پیدا ہوتی ہے اور اس سے محتاجی دور کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ کی فضیلت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھا اس کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: 2 چیزیں لوگوں میں ایسی ہیں جو کہ کفر ہیں، نمبر 1 حسب و نصب میں طعنہ زنی کرنا اور میت پر نوحہ خوانی کرنا۔ بحوالہ مسلم۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ بحوالہ ابو داؤد، جلد نمبر 3، حدیث نمبر 1454۔ قبولیت کا یقین رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہ لے، بسم اللہ نہ پڑھے، اس کا وضو نہیں۔ بحوالہ سنن ابی داؤد، جلد نمبر 1، حدیث نمبر 101۔ جنت میں کھجور کا درخت لگائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، ترجمہ: اللہ پاک ہے، عظمت والا، اور تمام خوبیاں اسی کے لیے ہیں، اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔